بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 5 شیئر کرنی ہیں، بہت ہی کڑاکے دار قسم کی سٹوریز ہیں بھائی، کیونکہ بڑی دھماکہ دار قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور بہت ہی گرم ہے ماحول، سیاسی ماحول بہت گرم ہے۔ ویسے موسم بھی گرم ہو رہا ہے لیکن سیاست کچھ اور اس سے زیادہ بھی آگے گرم ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو براہ راست حکم جاری کر دیا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بات کریں گے کہ فنڈز جاری کرو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جونیئر ججز کو اپنی پڑ گئی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، اور چیف جسٹس سمیت 8 کے 8 بینچ کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں آ گیا ہے۔ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ اب یہ اس پہ بھی بات کریں گے، اور قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس ختم ہو گیا ہے اور اس پہ بھی بات کریں گے۔ سپریم کورٹ نے جو سب سے بڑی سٹوری ہے وہ یہ ہے، لیکن جو سب سے سینٹرل سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جونیئر ججز کو اپنی پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے بڑی سٹوری یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن سب سے پہلے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت دکھی انسانیت کی خدمت جاری ہے اور ان کو پیغام جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں، اسی لیے یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے بھائی۔ میری ٹیم کے لیے بھی دعا کیا کریں، وہ دن رات کام کر رہی ہے، یقین کریں اللہ جانتا ہے۔ رمضان پیکیج کے حوالے سے بھی یتیم بچوں کو کپڑے اور جوتے دینے کو، بیواؤں کو بھی کپڑے دینے کے حوالے سے ہم بہت میری ٹیم بہت دن رات روزے کے ساتھ بھی اور روزے کی ایون بعد بھی، افطار کے بعد بھی وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ بالکل بھرپور تعاون کر رہے ہیں جناب، جزاک اللہ۔ اس میں مزید بھی ہمیں، کیونکہ ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی نا وہ عید اور رمضان کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو فنڈز جاری کرنے کا کہہ دیا ہے جی، ٹھیک۔ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہیں وہ تو غالباً تھے نہیں یہاں ملک میں، وہ آئے نہیں ہیں، قائم مقام گورنر آئے، ان کے ساتھ ایک ڈپٹی گورنر بھی آئیں، تو وہ پھر جو ہے نا ان کو، اور جناب آج سماعت تھی اور وہ چیمبر میں سماعت ہوئی اور چیمبر کی سماعت کا اب حکم نامہ آ گیا جی، اسٹیٹ بینک ڈائریکٹ فنڈز جاری کرے، ٹھیک ہے جی، سپریم کورٹ نے کہہ دیا۔ اچھا بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے جی اب کیا ہوگا، سمپل سا جواب یہ ہے اب کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ آ گیا آپ کو۔ اچھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتانا، مجھے حیرت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ IMF کو حکم جاری کر دے یا ورلڈ بینک کو حکم جاری کر دے کہ جو یہاں پہ امداد آ رہی ہے نا وہ راستے سے ہی جو ہے نا کہیں ٹرک سے اتار کے ادھر الیکشن کمیشن۔ مجھے یاد آ گیا، میں بتاتا ہوں، اس میں بہت کچھ ایکسکلوسیو باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ مجھے یاد آ گیا، جو لوگ ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں نا، میرا بھی ادب سے شغف ہے، سعادت حسن منٹو صاحب کا ایک افسانہ ہے نیا قانون، آپ میں سے بہت ساروں نے پڑھا ہوگا۔ اچھا اس کا جو سینٹرل کردار ہے نا وہ منگو ٹانگے والا، منگو کوچوان، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ منگو بڑا دلچسپ کردار ہے، آپ جس نے نہیں پڑھا وہ اس کو پڑھ لیں، بڑے مزے کا ہے افسانہ۔ تو وہ منگو ٹانگے والا بڑا لاؤبالی طبیعت کا مالک تھا، خیر اس کی انگریزوں سے بھی یہ مطلب ہے پوسٹ پارٹیشن جو اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا، تو اس کی انگریزوں سے نہیں بنتی تھی، اکثر و بیشتر لڑائی بھڑائی ہو جاتی تھی۔ وہ نیا قانون وہ اس وجہ سے نام رکھا گیا کہ وہ جو انڈیا ایکٹ آ رہا تھا نا اس کے حوالے سے اس نے سوچا پتہ نہیں سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ اچھا خیر اس منگو ٹانگے والے کا نا ایک اس افسانے میں لکھا ہے کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا تھا، بچہ پیدا ہونے والا تھا اس کے منگو ٹانگے والے کے گھر۔ تو اس کو بڑی جلدی، کیونکہ وہ لاؤبالی طبیعت کا وہ مالک تھا، اس کو بڑی جلدی تھی، کچھ 3-4-5 مہینے تو اس نے انتظار کیا۔ اس کے بعد وہ کبھی بیوی کے پیٹ پر کان رکھے، کبھی وہ ہاتھوں سے دبائے، وہ کہے یار کسی طریقے سے نا، وہ کہتا تھا کہ یار کسی طریقے سے نا میں اس پیدا ہونے والے بچے کو پہلے ہی دیکھ لوں، ٹھیک ہے نا، بعد میں بھلے پیدا ہوتا رہے سمجھ آ گئی آپ کو۔ مجھے وہ منگو ٹانگے والے کی طبیعت اور معذرت کے ساتھ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طبیعت میں بڑی مماثلت نظر آتی ہے۔ یہ جو اسٹیٹ بینک کا ایکٹ ہے آپ کو یاد ہوگا، کوئی پرانی بات تو اتنی ہے نہیں، ابھی عمران خان صاحب کے دور میں اسٹیٹ بینک کا ایکٹ بنایا گیا،
ٹھیک ہے نا، اسٹیٹ بینک کا قانون پاس کیا گیا. وہ پاس کیسے کیا گیا؟ جو کسی کو مار کٹ کے لائے گئے جناب، وہ اس پہ بڑے تنقید کرتے رہے. صرف حکومت تنقید نہیں کرتی رہی، اپوزیشن تنقید نہیں کرتی رہی اس وقت کی، بلکہ عمران خان کی حکومت کے اپنے لوگ بھی تنقید کرتے رہے کہ خان صاحب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ تو اسٹیٹ بینک کو آپ گروی رکھ رہے ہیں IMF کے ہاتھوں. لیکن خان صاحب نے ایک نہ سنی. خان صاحب نے وہاں اسٹیٹ بینک کا جو گورنر رضا باقر، وہ بھی IMF کا بندہ بٹھا دیا. تو اسی طریقے سے جناب جو ان کا اپنا مشیر خزانہ، وہ بھی ورلڈ بینک کا IMF کا انہی لوگوں کا بندہ بٹھا دیا. تو اسی طریقے سے جو ایکٹ پاس ہوا، آپ یقین کیجئے اس ایکٹ کو اگر آپ دیکھ لیں، اسٹیٹ بینک کی سب کچھ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اسٹیٹ بینک وہ ریاست پاکستان کے دائرہ کار سے نکل گیا ہے. اسٹیٹ بینک اس طریقے سے گروی رکھا گیا. مجھے یاد ہے اسحاق ڈار صاحب نے آرٹیکل بھی لکھے، میرے ساتھ انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو ہم اس قانون کو بدلیں گے، لیکن نہیں بدل سکے کیونکہ وہی محتاجی تھی IMF کی. اب وہ بدلتے تو IMF نے خام خواہ پھڈا ڈال دینا تھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، تو اس وہ ویسے ہی پھڈے ڈالتا ہے، ابھی تک ہمیں قرض نہیں ملا. اچھا خیر، اس حوالے سے خیر اب انہوں نے کہا ہے کہ اسٹاف لیول معاہدہ بھی ہو رہا ہے، ہونے لگا ہے. ایک اور بات جو یوتھیوں کے لیے بہت بری خبر ہے، IMF نے کہہ دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا. یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے، لیکن یوتھیوں کے لیے بہت بری خبر ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی خواہش ہے دیرینہ کہ کسی طریقے سے خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آپ نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اتنا پاورفل کر دیا کہ آپ دیکھیں نا، وہ ہابز، اگر کسی، میں پولیٹیکل سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو کہ آپ نے جو پولیٹیکل سائنس کے جو پروفیسر صاحبان، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ میری اس کی بات کی تائید کریں گے کہ ہابز کا اور اس طرح کے وہ جو فلاسفرز تھے نا، ان کے کچھ ایک تھا لیویاتھان، ٹھیک ہے نا، لیویاتھان کے نام سے، وہ بہت پاورفل تھا، یعنی وہ یوں سمجھ لیں کہ سیاہ سفید کا مالک تھا. لیکن آپ اگر اس ایکٹ کو پڑھ لیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد جو عمران خان نے پاس کیا، اسٹیٹ بینک کا گورنر اس ہابز کے لیویاتھان سے بھی زیادہ پاورفل ہو گیا ہے. وہ اسٹیٹ کی عملداری سے ہی نکل گیا ہے. ایک دفعہ آپ لگاتے ہیں اس کو ہٹا ہی نہیں سکتے. پتہ نہیں کیا کیا اس میں. یہ حکومت پہلے قرضہ لیتی تھی اسٹیٹ بینک سے، اب اس ایکٹ کے آنے کے بعد اسٹیٹ بینک سے حکومت قرضہ نہیں لے سکتی. حکومت مجبور ہے کہ اگر حکومت IMF سے قرضہ لے سکتی ہے، ورلڈ بینک سے لے سکتی ہے، باقی ملکوں سے لے سکتی ہے، اپنے ملک کے سینٹرل بینک سے، اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے سکتی. وہ مجبور ہے حکومت کہ باقی جو بینکس ہیں نا، نیشنل بینکس، جتنے بھی لوکل بینکس ہیں، وہ نجی بینکس، پرائیویٹ بینکس، مہنگے داموں، بڑے بڑے سود پر حکومت اگر قرضہ لے گی تو ان نجی بینکوں سے قرضہ لے گی. اس طرح کا سخت قانون آیا. اس اسٹیٹ بینک کو آج ماشاءاللہ بندیال صاحب نے آرڈر دے دیا ہے، 3 رکنی بینچ نے، کہ جی آپ براہ راست آپ یہاں پر جاری کریں. فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈز کی، ویسے تو اٹارنی جنرل صاحب نے تو بالکل دو ٹوک کہہ دیا نا. انہوں نے کہہ دیا کہ جی جب پارلیمنٹ نے اجازت ہی نہیں دی حکومت کو، تو حکومت کیسے فنڈز جاری کر سکتی ہے؟ تو اب اسٹیٹ بینک کیسے جاری کر سکتی ہے؟ اسٹیٹ بینک تو ویسے اٹانومس ادارہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس ایکٹ کے بعد آپ اسٹیٹ بینک کو آرڈر کیسے کر سکتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک تو ریاست پاکستان کی عملداری سے بھی نکل گیا. تیسری بات یہ ہے کہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے رقم جاتی ہوتی ہے تو وہ پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر آپ جا نہیں سکتی. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا پھر شہباز شریف صاحب سے باقیوں کو، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حکومت نے پتہ ٹھیک کھیلا ہے کہ اب شہباز شریف یا کیبنٹ کو تو توہین عدالت کا نوٹس جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ کہیں گے سر ہم تو حاضر ہیں لیکن پارلیمنٹ نے منع کر دیے، اب ہم کیا کریں؟ اب اسٹیٹ بینک آ جائے کہ جی ہم تو حاضر ہیں، اسٹیٹ بینک کا گورنر کہے گی جی میں تو حاضر ہوں لیکن میرا جو بورڈ آف گورنر ہے اس کی منظوری کے بغیر میں کچھ کر نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی منظوری وہ بہت ضروری ہے، وہاں سے ہم فنڈز نہیں نکال سکتے، اور جو بورڈ آف گورنر ہے وہ جب تک اپروول نہ دے، اور وہ دے نہیں رہا، اب میں کیا کروں؟ وہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو کہا تھا نا
لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے کارڈز ختم ہو گئے ہیں. جی ہاں، میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. چیف جسٹس صاحب کے کارڈز اب ختم ہو گئے ہیں. جونیئر ججز کو اپنی پڑ گئی ہے بھائی. جونیئر ججز کو لگنے لگ گیا ہے، احساس ہونے ہو چکا ہے. 3 کے بارے میں تو بہت ہی سنا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آگے ہمارے لیے جو ہے نا مطلب وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چلنا بہت ہی مشکل ہوگا کہ کوئی ہم سخت آرڈر کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندیال صاحب تو 2 مہینے اس کے بعد ہو جائیں گی، گرمی کی چھٹیاں، اس کے بعد بندیال صاحب چلے جائیں گے. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے پیچھے کام کرنا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، اور اگر وہاں پہ ریفرنس آ گیا جسٹس جو کہ آیا ہوا ہے جسٹس اعجاز الاحسن کا، اور اگر وہ اعجاز الاحسن صاحب اور منیب اختر صاحب بھی فارغ ہو جائیں یا وہ مشکل میں پڑ جائیں، اب ہم کیا کریں گے؟ ہماری پٹیشن ہمارے خلاف آلریڈی پڑی ہوئی ہے، جو جسٹس مرحوم وقار سیٹھ صاحب کی بھی ہے اور پاکستان بار کونسل کی بھی ہے کہ جونیئر ججز کو ہٹاؤ، اور جونیئر ججز کا معاملہ جو ہے نا یہ جونیئر ججز کو نہیں آنا چاہیے سپریم کورٹ میں. اور اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ آلریڈی خلاف ہیں اگر وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے ہمیں ہٹا دیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے. یہ تو ڈائریکٹ آپ آنے والے چیف جسٹس کے ساتھ ٹسل لے رہے ہیں، اور جہاں پر جو انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہے جسٹس اعجاز الاحسن کو، اور اگر وہ بھی چلے گئے تو اس کے بعد تو جسٹس منصور علی شاہ نے آنا ہے، تو پھر معاملہ تو بہت ہی گڑبڑ ہو جائے گا. پھر جونیئر ججز کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے بھئی یار یہ کیا ہے، یہ تو ہم خام خواہ کے پھڈے میں پڑ گئے ہیں. اب ان کے خلاف بھی ریفرنس آ گیا ہے، اور ریفرنس جناب معروف ایڈوکیٹ میاں داؤد صاحب نے وہ جاری کیا ہے، اپنا دائر کیا ہے، اور ان 8 کے خلاف چیف جسٹس سمیت. اب چیف جسٹس صاحب تو ویسے ہی جو ہے نا جانے لگے ہیں بھائی، اور ان 8 کو کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، وہ قانون جو بھی بنا ہی نہیں تھا اس کو پہلے ٹیک اپ کیا ہے، اور یہ سب مس کانڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. اور وہ ریفرنس جب آ جائے ایسے تو نہیں نکل سکتا، اور وہ پڑھا ہو، پھر جونیئر ججز کو یہ بھی پتہ ہے کہ ریفرنس پڑھا ہے. خیر یہ بہت ساری باتیں ہیں، اور ابھی اس پہ آئیں گے. اعتزاز احسن صاحب، چودھری اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کو اپنی ہی پارٹی نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے. بھائی کیا کر رہے تھے؟ چوری خان صاحب کو معلومات پرووائڈ کر رہے تھے، چوری جو آئینی قانونی وہ گروپس میں ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہو گیا نا، تو گروپس میں تو خان صاحب کو معاملہ کیا تھا بھائی؟ پتہ چلا کہ اعتزاز احسن صاحب کے بیٹے نے لاہور سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے، اور لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے نے ڈی جی خان سے، ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑنا ہے. اپنے بیٹوں کے لیے پی ٹی آئی سے ٹکٹ مانگے، ٹکٹ لیے، اور اپنی پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا. ایسے تو نہیں بیٹھ کے بار بہت ہی اچانک ضمیر جاگ گیا اور بار بیٹھ کے اب پارٹی نے ایکشن شروع کر دیا ہے، اور ایکشن کا ابتدائی مراحل تو ہو گئے ہیں جناب کہ اب مزید یہ ایکشن رکے گا نہیں. بہت ہی امپارٹنٹ بات ہے، قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس ختم ہو گیا ہے. خیر یہ اجلاس سیکورٹی معاملات سے متعلق تھا. یہ اجلاس کوئی بھی اگر آپ کے سامنے شرلی چھوڑے کہ جناب وہ ججوں کے بارے میں بات ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے، نہیں اس طرح سے یہ پیور سیکورٹی معاملات پہ بات. اب قومی اسمبلی کے ان کیمرہ اجلاس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا بھی ان کیمرہ اجلاس شروع ہے، اور ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ڈیفینیٹلی ختم ہو چکا ہوگا. اور جناب اس میں بھی یہی ہے، البتہ بہت ہی پرتپاک استقبال کیا گیا آرمی چیف صاحب کا قومی اسمبلی میں، اور ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے جو میں کچھ دیکھ رہا، اچھا ویسے ان کیمرہ کا جو نام ہوتا ہے ذرائع سے ساری خبریں باہر آ جاتی ہیں، تو دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے سوالات کیے کچھ کہ اس طرح کے کہ یہ دہشت گردی کو دوبارہ ادھر کون لے آیا ہے. تو یہ وہ والی بات ہے کہ جو گرینڈ آپریشن ہونے جا رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف یا دہشت گردی کے خلاف، اس طریقے سے اس کو ڈسکس کیا گیا. پاکستان کو کیا خطرات ہیں، سیکورٹی خطرات، اس کے بارے میں بھی کہاں کیسے ڈپلائمنٹ ہوگی اس کے بارے، تو سارا سیکورٹی سے ریلیٹڈ، انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ یہ وہ تھا. لیکن اس کے ساتھ ایک میسج بھی ہے، ہم تو ادھر مصروف ہیں، الیکشن میں تو کون آ سکتا ہے ڈیوٹی کرنے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت شکریہ. یہ وہی والی بات ہے، ایک دفعہ وہ افتخار چودھری صاحب نے نوٹس دیا تھا بابر امان کو، انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، میں نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، کیوں سجنا دا گلا کرا، میں تے لکھ واری بسم اللہ کرا. بات وہی ہے کہ اب یہاں پر بھی آرڈر مل رہے ہیں،
بے توقیری خود سپریم کورٹ یا خود جسٹس بندیال صاحب اور یہ ان کی جو ان کا گروپ ہے یا ٹولہ ہے وہ کروا رہے ہیں، کیونکہ عمل درآمد کسی فیصلے پہ نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا نا کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی ڈنڈا یا بندوق نہیں ہوتی، اس کی عمل درآمد آگے مشین نہیں کر، اور جب آپ آئین کو پھلانگتے ہیں، اب جب اپنے اختیارات کو پھلانگتے ہیں، جب آپ کا سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے، اب وہ میمز بن رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی شکر ہے IMF کو نہیں دیا انہوں نے آرڈر، کوئی کہہ رہا ہے جناب شکر ہے ورلڈ بینک کو نہیں دیا، کوئی کہہ رہا ہے جناب شکر ہے کسی کو نہیں دیا، کوئی کہہ رہا ہے جناب اس میں وہ کیا کس کو آرڈر کر دیا ہے، اور یہ وہ سارا میمز بن رہی ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب آپ منگو ٹانگے والے کی طرح اتنے لاؤبالی طبیعت کے مالک ہوں کہ کسی طریقے سے پیدا ہونے والے بچے کو میں ذرا پہلے ہی دیکھ لوں، ٹھیک ہے نا، بعد میں پیدا ہوتا رہے، وہی طبیعت ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔